بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادرز اینڈ سسٹرز۔ آج ہم بات کریں گے پروفٹ لوط علیہ السلام کے بارے میں اور سودم اور گمورہ کے لوگوں کے بارے میں۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ ان کے لوگوں میں سے نہیں تھے، وہ بھتیجے تھے نبی ابراہیم علیہ السلام کے۔ ان کا جنم ہوا تھا عراق میں کہیں پر ایک شہر جس کا نام تھا اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ فلسطین چلے گئے اور وہاں بس گئے جیروسلم میں، اور پھر اللہ نے انہیں سودم اور گمورہ کے لوگوں میں بھیجا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج مرت ساگر ڈیڈ سی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 فرشتوں کو بھیجا، وہ تھے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، اور اس کام میں ان کی اگوائی کر رہے تھے جبریل علیہ السلام۔ تو وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا، ہمیں لوط کے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان فرشتوں سے کہتے ہیں، ابھی اتنی جلدی مت جاؤ، انہیں تھوڑا اور وقت دو، تھوڑا انتظار کر کے دیکھو، کیا پتہ وہ اپنے کیے پر افسوس کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اپنی زندگیاں صحیح راہ پر لے آئے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ان کا گناہ کیا تھا؟ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ انہوں نے کئی طرح کے گناہ کیے تھے، جس میں سے ایک گناہ تھا جو سودم میں سب سے مشہور تھا، سب سے عام تھا۔ سودمیہ اپرادھ جو یہ تھا، ایک آدمی کے دوسرے آدمیوں کی اور آکرشت ہونا اور ان سے سمبندھ بنانا، اور ان میں لوٹ پاٹ اور ڈکیتی تو تھی ہی۔ وہ راہ چلتے مسافروں کو روک کر لوٹ پاٹ کرتے اور انہیں چوٹ پہنچاتے تھے، اور یقیناً ان کا سب سے بڑا گناہ تھا اللہ پر یقین نہ کرنا۔ وہ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کو اور ان کے بھیجے ہر پیغمبروں کو ماننے سے انکار کرتے تھے جو ان کے لیے بھیجے گئے تھے، خاص کر لوط علیہ السلام کو جو خاص طور پر ان کے گناہوں کے لیے ان کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو ان کے گناہ بہت سارے تھے، لیکن ان کا مکھیہ گناہ تھا سودمیہ اپرادھ، اور کسی بھی پیغمبروں کو ایسے لوگوں میں کبھی بھی نہیں بھیجا گیا تھا، نہ کبھی پہلے اور نہ بعد میں۔ اس طرح کا گناہ دنیا کی زمین پر پہلے کبھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے انہوں نے ایسا بھینکر گناہ کیا ہے اللہ کے نیاموں کے خلاف جا کر، لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں، ان کے لیے رحم کی مانگ کرتے ہیں کہ فرشتے انہیں تھوڑا اور وقت دے دے۔ اور اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ تھا۔ وہ کہتے ہیں، انا ابراہیم ایک سچے، رحم دل اور نیک دل انسان تھے، ایک پیغمبر تھے۔ اللہ کہتے ہیں، اب ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، یہ کبھی بھی نہیں سدھریں گے، یہ صرف گناہ کریں گے اور وقت کے ساتھ اور برے بنتے جائیں گے اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اور پھر فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہا، بس اب ان کی سفارش کرنا بند کرو، تمہارے رب کا فرمان آ چکا ہے، اب کوئی سمادھان نہیں۔ اور یہ حکم کس کا تھا؟ خود زمین اور آسمانوں کو بنانے والے کا۔ اس آنے والی تباہی اور عذاب میں کسی پیغمبر کے کرنے لائق کوئی کام نہیں، اللہ خود دیکھ لیں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، تو تم سب کو تباہ کر دو گے، اور ان کے بیچ جو نیک لوگ ہیں، وہ لوط بھی تو وہی ہے، ان کے بیچ وہ ایک ایماندار بندہ ہے، تم سے گزارش ہے پہلے اسے بچا لو۔ اور انہوں نے کہا، فکر مت کرو، ہم لوط اور ان کے پریوار کو بچا لیں گے، صرف ان کی بوڑھی عورت کو چھوڑ کر اسے بخشا نہیں جائے گا۔ وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ وہ ان کی بیوی تھی۔ وہ سودم اور گمورہ کے لوگوں کی طرف تھی، اپنے پتی اور بیٹیوں کے خلاف ان کے گناہوں میں بھاگیدار تھی۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، انہوں نے ایک ہی عورت سے شادی کی تھی ہمارے جانکاری کے مطابق، اور ان کے صرف 2 بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں۔ ان کے نام تھے رائثہ اور زغرتہ، اور ان دونوں بیٹیوں کے سوا ان کے کوئی اور سنتان نہیں تھے لوط علیہ السلام کے، اور انہیں بیٹوں کی بڑی چاہت تھی۔ خیر، پھر کیا ہوتا ہے، وہ تینوں فرشتے وہ سب سے خوبصورت 3 آدمیوں میں بدل گئے۔ انہوں نے اپنا اصلی روپ بدلا اور 3 ایسے آدمی بن گئے جو بے حد ہی زیادہ آکرشک اور خوبصورت تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے وداع لیا اور سودم اور گمورہ کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے، لوط علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں وہ کنویں سے پانی بھر رہی تھی، اور ان دونوں نے انہیں دیکھا تو وہ ترنت اپنے گھر کی اور بھاگی
اپنے پتا لوط علیہ السلام کے پاس اور جا کر ان سے کہا، اوہ بابا، ایک بری خبر ہے، 3 اجنبی آدمی ہمارے شہر میں آ پہنچے ہیں اور ان تینوں کے جتنا خوبصورت آدمی ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ بابا، آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وشیش گھٹنا کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اور وہ اجنبی مہمان بن کر لوط کے زمین پر آئے اور لوط نے اسے ایک بری خبر کی طرح لیا، اور وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ ایک بھیانک دن ہے۔ وہ اسے ایک بھیانک دن کیوں کہہ رہے تھے؟ پہلا، بطور پیغمبر انہیں اپنے مہمان کی خاطرداری کرنی تھی۔ دوسرا، انہیں کسی کے دیکھنے سے پہلے ان اجنبیوں کو شہر کے لوگوں سے بچانا تھا۔ اور جب انہوں نے ان خوبصورت آدمیوں کو دیکھا، ان اجنبیوں کو، تو انہوں نے سوچا اگر لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلا، شہر کے آدمیوں کو، تو ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کو سمجھانے ان کی اور بھاگے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں، تو وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگے، ان کو منانے لگے کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائے۔ تو وہ ان کو گھما پھرا کر باتیں کرنے لگے، جیسے آپ لوگ کو پہلے اس شہر میں نہیں دیکھا، ہاں ہماری ملاقات نہیں ہوئی، میں لوط ہوں، کافی پہلے یہاں آ کر بسا ہوں۔ اور امید کیا کہ وہ بھی انہیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ وہ کون ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تو ان کو لگا مجھے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے اور اس بار کچھ اور بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، آپ جانتے ہو یہ شہر جہاں آپ آئے ہو، آپ کا دل سے سواگت ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن یہ شہر سب سے بدتر جگہ ہے اور یہاں کے لوگ سب سے برے لوگ ہیں، جتنا برا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ان کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے، اور لوط علیہ السلام کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں تھا، تو اب وہ انہیں بچانے کے لیے اتنا ہی کر سکتے تھے کہ وہ ان تینوں کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کی مہمان نوازی کرے اور شہر والوں سے انہیں چھپا کر رکھے۔ تو انہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا اور وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا، ذرا باہر دیکھ کر آؤ۔ بدقسمتی سے ان کی بیوی نے جا کر پورے شہر والوں کو بتا دیا ان خوبصورت آدمیوں کے بارے میں جو ان کے گھر میں رکے تھے۔ اللہ نے اس وشیش گھٹنا کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، اور ان کے لوگ ان کی اور بھاگتے ہوئے پہنچے جیسے کوئی اتسو ہو، جیسے کوئی میلہ لگا ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں، اور جبکہ وہ اپنا گھنونا کام پہلے سے ہی کرتے آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں۔ تو وہ ان کے دروازے پر پہنچے اور زور زور سے کھٹکھٹانے لگے، دروازے کو پیٹنے لگے اور ان سے کہا، دروازہ کھولو ہے لوط، ہم جانتے ہیں وہ یہاں اندر ہے۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، لوط نے کہا، ہے لوگو، یہاں ہماری بیٹیاں ہیں۔ وہ شہر کے عورتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ تمہارے لیے بالکل پوتر ہے، اللہ سے ڈرو، میرے مہمان سے بدسلوکی کر مجھے شرمندہ مت کرو۔ کیا اس بات کو سمجھنے والا ایک بھی سمجھدار انسان نہیں ہے تم لوگوں میں؟ انہوں نے کہا، تم تو جانتے ہی ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں عورتوں کی کوئی چاہ نہیں، ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں، تو ہمارے حساب سے ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی کام نہیں، تم اچھی طرح سے جانتے ہو ہمیں کیا چاہیے۔ دوسرے آیات میں ان لوگوں نے کہا، ذرا دیکھو اس شخص کو، لوط اور اس کے پریوار، ہمیں انہیں دھکے مار کر اس شہر سے نکال دینا چاہیے، ان کو لگتا ہے یہ بہت پوتر ہے۔ تو پھر وہ فرشتوں کے پاس گئے، اور وہ تب نہیں جانتے تھے کہ وہ فرشتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں، دیکھیے میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ انہیں باہر جانے سے روکنے کی کوشش کرنے لگے، انہیں سمجھانے لگے، اور پھر اسی وقت جبریل علیہ السلام اپنے اصلی روپ میں آ گئے اور ان سے کہا، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، ہم تمہارے رب کے بھیجے پیغمبر ہیں، گھبراؤ مت، ہم تمہیں اور تمہارے پریوار کو بچا لیں گے، کل صبح ان لوگوں کو تباہ کر دیں گے۔ اور کہا، تم اور تمہارا پریوار آج رات کو ہی اس شہر سے نکل جاؤ، کہیں دور چلے جاؤ، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، جتنی دور ہو سکے بس چلتے ہی رہنا، ہم اس زمین کے لوگوں کو تباہ کر دیں گے پوری طرح سے، اور ایک بھینکر تباہی کے ساتھ۔ اور یہ جو قصہ میں بتا رہا ہوں، یہ صرف قرآن میں ہی نہیں ہے، یہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی ہے، جسے کرسچنز اب بائبل کہتے ہیں، اور تورات میں بھی ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ لوط علیہ السلام، انہوں نے کہا، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں ان لوگوں کے لیے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جاؤ، انہیں میں دیکھ لوں گا۔ اور انہوں نے دروازہ کھولا، ان لوگوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، سب سے خوبصورت آدمی،
اور اس پر بہت سے نریشن ہیں۔ ایک میں بتایا گیا ہے کہ انہیں پنکھ چبویا، انہوں نے اپنا ایک پنکھ نکالا اور ان کے پنکھ کے نوک کو ان کی آنکھوں میں چبو دیا جب تک وہ سب کچھ وقت کے لیے اندھے نہ ہو گئے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور دوسرے نریشن میں کہا گیا ہے انہوں نے کچھ دھول اٹھایا اور پھونک مارا اور کہا سب کے سب اندھے ہو جائے، اور وہ اندھے ہو گئے، اور وہ زور زور سے چیخنے لگے، لوط نے ہم پہ کوئی جادو کیا ہے، اس نے کوئی ٹوٹکا کیا ہے، دیکھو ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، یہ کوئی جادوگر ہے۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے پھر وہ جانے لگے اور وہ سب دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر اپنے گھروں میں گئے، تم نے ہم پر جادو کیا ہے لوط، کل تم دیکھنا، کل صبح تم دیکھو گے ہمارا اصلی غصہ، یہ انہوں نے کہا۔ لوط علیہ السلام نے سامان باندھا اور اپنے پریوار کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے رات کے اندھیرے میں لوط اور ان کی بیٹیوں کو بچا لیا اور کچھ لوگوں کو جو ان پر یقین رکھتے تھے۔ اور یاد ہے ان لوگوں نے کہا تھا کل صبح تم ہمارا اصلی غصہ، ہمارا پرکوپ دیکھو گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے ان کا جواب دیا، بجائے وہ صبح انہیں اپنا پرکوپ دکھاتے، اللہ نے انہیں چونکا دیا صبح ان پر اپنا پرکوپ برسا کر۔ جیسے ہی سورج نکلا، بالکل صبح کا وقت تھا، ان میں سے کچھ لوگ بس اٹھے ہی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دردناک منظر کو بیان کیا جس میں انہوں نے پورے کے پورے شہر کو تباہ کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا، پوری طرح سے دنیا کے زمین سے اس کا وجود کو مٹا دیا۔ اللہ کہتے ہیں اور جب ہمارا فرمان جاری ہوا ہم نے پورے شہر کو الٹ دیا اور ان پر بارش کی، ان سارے شہروں پر ہم نے جلتے ہوئے آگ کے پتھر برسائے ایک کے بعد ایک۔ اور جب آسمان سے وہ جلتے ہوئے آگ کے پتھر برس رہے تھے تو ایسا نہیں کہ وہ یوں ہی برس رہے ہو، ایک ایک شخص پر ایک ایک پتھر برس رہا تھا، جیسے ان ہر ایک پتھروں کو ہر ایک شخص کے لیے پہلے سے ہی طے کیا گیا ہو۔ اور اس کے دو پہلو ہیں، پہلا جو زیادہ عام ہے وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنے پورے اصلی وشال روپ میں آ گئے اور انہوں نے اپنے ایک پنکھ کے ایک چھوٹے سے پر کے نوک کو زمین میں گاڑا جس میں پورے کے پورے شہر آ گئے اور پھر انہیں اوپر اچھال دیا، آسمان میں اتنا اوپر، نریشن میں کہا گیا ہے کہ اوپر سورگ میں بیٹھے فرشتے ان کے مرغوں کے بانگ سن سکتے تھے، اور سودم اور گمورا کے لوگ فرشتے کی تسبیح سبحان اللہ سن پا رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے ان سب کو الٹ دیا اور واپس دھرتی پر دے مارا، اور اسی طرح سے برادرز اینڈ سسٹرز لوط کے لوگ تباہ ہو گئے، نہ صرف تباہ ہوئے بلکہ دنیا سے پوری طرح سے مٹ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی الگ الگ جگہ پر کہا ہے لوط کے لوگ سارے پیغمبروں کو جھوٹا کہتے تھے۔ جب ان کے قومی بھائی، اللہ نے لوط علیہ السلام کو ان کا قومی بھائی کہا، مطلب جب اللہ کسی قوم میں کسی کو بھیجتے ہیں اور وہ ان کے بیچ میں ان کے ساتھ رہے تو وہ ان لوگوں کا قومی بھائی ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ میں ایک بھروسے مند صلاح کار ہوں، پیغمبر ہوں تمہارے لیے، میرا یقین کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی مان کرو اللہ کا، ان کے فیصلے کا اور ان کے حکم کا، اور میری بات مانو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ میں تم سے کوئی دولت نہیں مانگ رہا، مجھے تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، میں صاف دل سے اور تہہ دل سے صرف اور صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میرا انعام میرے اللہ دیں گے مجھے جو پورے انسانیت کا رب ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تم جانتے ہو تم ایک پرش ہو کر تم نے دوسرے پرشوں کے ساتھ سمبندھ بنایا، اس پوری دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں کرتا، تم کرتے ہو، کون ایسا کرتا ہے؟ اور تم اس سے انکار کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، جو پراکرتک ہے تمہاری چاہت پوری کرنے کو۔ عورتیں جو بھی اب تک کرتے آ رہے ہو اب اور مت کرو، یہ سب بند کرو، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تم لوگ گناہ کر رہے ہو، تم لوگ پرکرتی کے خلاف کام کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم برائی میں بہت آگے جا چکے ہو، اب رک جاؤ اور خود کو سدھارو۔ برادرز اینڈ سسٹرز، اسلام میں لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اس سے زیادہ ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اس گھٹنا کے بعد، لیکن جو انجام ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا اس کے ذمہ دار وہ خود تھے۔